رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فجر کے درس کے اندر نماز کا طریقہ بیان کیا جا رہا تھا، جس کے اندر نماز کی شرائط بیان کرنے کے بعد نماز کے فرائض بیان کیے جا رہے ہیں کہ نماز کے اندر 7 چیزیں جو ہیں، 7 کام کرنا یہ فرض ہے، جن میں سب سے پہلے نمبر پر تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ساتھ بالکل جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک اعتبار سے نماز کے اندر شامل ہے، اور ایک اعتبار سے اس کے ذریعے بندہ نماز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ نماز کی شرط بھی ہے اور نماز کا یہ فرض بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کا فرض قیام، کھڑا ہونا، تیسرا فرض قرات، اور چوتھا فرض رکوع کرنا۔ یہ 4 فرائض بیان کیے گئے تھے۔ 5ویں نمبر پر سجدہ کرنا۔ تو آج انشاءاللہ تعالی سجدہ کرنا، یہ جو نماز کا فرض ہے، اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ اس کو کرنے کا درست طریقہ کیا ہے۔ پہلے رکوع کے بارے میں 1-2 مسئلہ سماعت فرما لیں کہ رکوع کرنا جو نماز کے اندر فرض ہے، تو یہ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جماعت قائم ہو چکی ہوتی ہے اور کوئی بندہ بعد میں آتا ہے، اپنا وضو وغیرہ کر کے وہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ من ادرک الرکوع ادرک الرکعۃ، کہ جس بندے نے رکوع کو پا لیا، رکوع کو حاصل کر لیا، اس نے اس رکعت کو حاصل کر لیا۔ کہ اگر کوئی بندہ شروع میں امام کے ساتھ شامل نہیں ہوتا، لیکن جب امام صاحب رکوع میں ہے اور وہ آ کر رکوع کے اندر شامل ہو جاتا ہے، تو اس کو وہ پوری رکعت مل جاتی ہے، اس کو بعد میں وہ رکعت دوبارہ نہیں پڑھنی پڑتی۔ تو اس کے لیے بعض اوقات بندہ وضو کر کے جب آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں یا رکوع میں ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے جلدی سے آ کر رکوع میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ یہ نماز اور مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ فرمایا گیا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ، آرام کے ساتھ نماز کے لیے آنا چاہیے، سکون اور وقار کے ساتھ آنا چاہیے، دوڑتے ہوئے نہیں آنا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے، فرمایا گیا کہ جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو تو جتنی نماز تمہیں مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھ لو، اور جو رہ جائے وہ بعد میں اپنی پوری کر لو۔ تو اس لیے اگر امام صاحب رکوع میں بھی ہوں تو دوڑتے ہوئے مسجد کی بے ادبی کرتے ہوئے نہیں آنا چاہیے، بلکہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آنا چاہیے۔ اور پھر آ کر اگر رکوع میں شامل ہو جاتے ہیں تو وہ رکعت آپ کو مل جاتی ہے، اور بعد میں پھر آپ اپنی بقیہ نماز اپنے حساب سے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی پہلے رکعت رہ گئی ہے تو اس کو ادا کرتے ہیں، اگر نہیں تو پھر آپ امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیتے ہیں۔ تو ایک تو مسجد کے ادب کا خیال رکھنا چاہیے کہ مسجد کے اندر بزرگان دین تو یہ فرماتے ہیں کہ اتنی آواز کے ساتھ اتنی زور سے پاؤں رکھنا کہ اس کی دمک پیدا ہو، یہ بھی بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔
بلکہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مسجد میں آتے اور مسجد میں جب وہ چلتے تو وہ اپنی انگلیوں کے پنجوں کے بال چلتے، ایڑی بھی نہ لگاتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایڑی اور پورا پاؤں اس طرح رکھنے سے دمک پیدا ہو اور یہ میری بے ادبی میں شمار نہ کر لیا جائے۔ تو اتنا بزرگ جو ہے وہ مسجد کے ادب کا خیال رکھتے تھے۔ تو اسی طرح آرام سے آئیں، اپنا رکوع میں شامل ہو جائیں۔ بعض اوقات یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع میں شامل نہیں ہو پاتا اور اس کے آنے سے پہلے پہلے امام صاحب رکوع میں سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری رکعت تو نکل گئی، میں یہ رکعت حاصل نہیں کر پایا، تو وہ کھڑے رہتے ہیں، وہ آرام سے کھڑے رہیں گے کہ امام صاحب جو ہے اپنا سجدہ وغیرہ کر کے وہ جب کھڑے ہوں گے تو میں پھر اگلی رکعت میں شامل ہو جاؤں گا۔ تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے نہیں بلکہ نماز کی ایک فارمیلٹی کے طور پر وہ ایک کام کر رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہی آپ آئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، تو پھر آپ کو چاہیے کہ جب آپ جماعت کے ساتھ ملیں، جب آپ اپنا حاضر ہو جائیں، جماعت کے پاس آ جائیں، تو جہاں پر بھی نماز ادا کی جا رہی ہو آپ فوراً اپنا تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو سجدے میں شامل ہو جائیں، کیا پتہ کہ وہی سجدہ آپ کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، کہ آپ کو رکعت تو نہیں ملی لیکن آپ سجدے میں شامل ہو جائیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے کہ جیسے ہی آئیں تو نماز میں شامل ہو جائیں۔ پھر جب ہم رکوع میں ملتے ہیں تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والا بندہ جلدی سے اپنی نیت کر کے خود سے ہی رکوع کرتے ہیں اور پھر رکوع کر کے کھڑے ہو کر امام کے ساتھ سجدے میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رکعت جو تھی وہ پوری ہو گئی، ہم نے اس رکعت کو حاصل کر لیا۔ گویا کہ وہ ایک رکعت کے لیے، ایک تھوڑی سی دیر کے لیے اپنی پوری نماز جو ہے وہ خراب کر لیتے ہیں۔ کہ ظاہری بات ہے کہ اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس بندے کو وہ رکعت نہیں ملی، تو اب اگر وہ آ کر خود سے ہی نیت کر کے خود ہی رکوع کر کے، جبکہ امام رکوع کر چکا ہے، وہ کھڑا ہو چکا ہے، اور یہ بندہ خود ہی رکوع کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ رکعت پا لی تو اس بندے کو وہ رکعت نہیں ملی۔ اب اگر فرض کریں وہ 4 رکعت والی نماز تھی اور اس بندے کی یہ پہلی رکعت، امام کی بھی پہلی تھی اور وہ امام رکوع سے کھڑا ہو چکا تھا، تو اب وہ آ کر اگر شامل ہو رہا ہے اور ایک رکعت اس کی نکل چکی تھی، تو اب گویا کہ اس نے پھر امام کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی، ایک رکعت جو اس کی نکل گئی تھی وہ اس نے خود سے ہی سمجھا کہ میں نے پڑھ لیا ہے، تو اس طرح وہ ایک رکعت کو بچاتے بچاتے اپنی ساری جو 4 رکعت کی نماز ہے اس کو وہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر وہ سجدے میں شامل ہو جائیں، لیکن بعد میں اپنی اس رکعت کو ادا کریں۔ اور رکوع میں شامل ہونے کا طریقہ کہ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ رکوع کا ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ نیچے جھکتے ہوئے اپنے ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ تو جس وقت آ کر آپ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر رکوع میں جائیں، تو اگر آپ اس حالت میں پہنچ جاتے ہیں کہ امام صاحب بھی ابھی رکوع میں ہیں، یعنی کہ امام صاحب ابھی اتنا نیچے جھکے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ بھی آ کر اپنی تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں اور آپ بھی اس حالت میں چلے جاتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی کم از کم بھی جو رکوع کا ایک درجہ ہے، امام صاحب اور وہ مقتدی وہ دونوں اس حالت میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس بندے کو وہ رکوع جو ہے وہ مل گیا اور اس کو اس کی رکعت بھی مل گئی۔ تو یہ رکوع میں شامل ہونے کے بارے میں چند ضروری مسائل تھے۔ تو جب رکوع کر کے کھڑے ہو جائیں
ربنا لکل حمد کہہ لیں تو اس کے بعد پھر آتا ہے نماز کا پانچواں فرض اور وہ ہے سجدہ۔ تو پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں ہم جاتے ہیں۔ تکبیر شروع اس وقت کی جاتی ہے کہ جب بندہ رکوع سے سجدے میں جانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے، یعنی رکوع کر لیا اور اب سجدے میں جانے کے لیے تھوڑا سا جھکنے لگے ہیں، وہ پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ اب آپ سجدے میں جانے لگے ہیں، تو اس وقت اللہ اکبر کہنا شروع کریں، اور جب بالکل سجدے میں پہنچ چکے ہوں تو اس وقت اللہ اکبر کی راہ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، یہ سنت ہے۔ سجدے میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کے نیچے جسم کا جو حصہ ہے وہ پہلے زمین کے ساتھ لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد جو آپ کا جسم کا حصہ زمین کے قریب ہے پھر اسی طرح ترتیب سے، جیسا کہ سب سے قریب زمین کے ہمارے گھٹنے ہیں تو سب سے پہلے گھٹنے آپ نیچے لگائیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ یہ زمین کے قریب ہیں تو یہ زمین پر لگیں گے، پھر اس کے بعد ناک یہ زمین کے قریب ہے تو ناک لگائیں گے، پھر پیشانی سب سے اینڈ پر اپنی زمین پر لگائیں گے، اور جب سجدے سے اٹھیں گے تو پھر اس کا الٹ کریں گے، یعنی کہ سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر اپنے ہاتھ زمین سے اٹھائے جائیں گے۔ اور سجدے میں جاتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے، بعض اوقات بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ سجدے میں جاتے ہوئے اپنی تھکاوٹ جیسے محسوس ہوتا ہے کہ اتارنے کے لیے جو اپنے گھٹنے ہیں وہ زور سے زمین پر مارتے ہیں، کیسے جیسے کوئی بڑا کام کر لیا ہے اور اب جناب یہ آرام سے بیٹھنے لگے ہیں اور زور سے گھٹنے زمین پر مار کر تو اس طرح سجدے میں جاتے ہیں۔ تو اس طرح بعض اوقات وہ دمک پیدا ہوتی ہے کہ چند لوگ اگر اس طرح اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں اور وہ سجدے میں جانے لگتے ہیں تو اگر وہاں پر دمک پیدا ہو تو یہ بھی مسجد کی بے ادبی ہے، تو اس لیے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گھٹنے زمین پر رکھتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے۔ اور جب سجدے میں جائیں تو حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم ولا اکف شعرا ولا ثوبا، فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر کیا جاتا ہے، جن میں سے 2 پاؤں ہیں، 2 گھٹنے ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور پیشانی اور ناک یہ دونوں ملا کر ایک حصہ ہے۔ تو ان 7 ہڈیوں پر جو ہے وہ سجدہ کیا جاتا ہے، اور سجدے میں جانے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے یہ جو بازو ہیں یہ ان کروٹوں سے جدا رہنے چاہیے، یہ جو سائڈ میں کروٹیں ہیں ان سے بازو جدا رہنے چاہیے، اس طرح تھوڑا کھلا ہوا ہونا چاہیے جسم۔ اسی طرح جو پیٹ ہے یہ رانوں سے جدا رہنا چاہیے، پیٹ جو ہے یہ رانوں یعنی پٹ سے جدا رہنا چاہیے، اور یہ جو رانے ہیں یہ نیچے سے جو پنڈلیاں ہیں ان سے جدا رہیں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو دونوں ہاتھ کروٹوں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے نیچے سے اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہتا تو گزر جاتا۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو کروٹوں سے جدا رکھتے تھے۔ ہاں اگر بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت ظاہری بات ہے کہ اگر آپ اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائیں گے اور ان کو کروٹوں سے جدا کریں گے تو جو ساتھ میں نماز پڑھنے والے ہیں ان کو تشویش ہو سکتی ہے، وہ تکلیف میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ان ہاتھوں کو ان بازوؤں کو زیادہ نہ پھیلایا جائے بلکہ تھوڑا سمٹ کر نماز پڑھی جائے تاکہ جو ہے وہ ساتھ والے نمازی جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر جب سجدے میں جائیں تو اپنے ہاتھ زمین پر رکھیں اور کلائیاں جو ہیں ان کو اٹھا کر رکھیں، کلائیوں کو نیچے نہیں بچھانا،
اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا بھی گیا، فرمایا کہ سجدے میں اعتدال کرے اور کتے کی طرح کلائیاں نہ پھیلائے، کتے کی طرح کلائیاں نہ بچھائے۔ حدیث مبارکہ میں اس طرح فرمایا گیا کہ اگر بندہ اپنی یہ کلائیاں جو ہے وہ زمین پر بچھا دیتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر اس کو کتے کی طرح کلائیاں بچھانے کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے جب سجدے میں جائیں تو جو کلائیاں ہیں ان کو زمین سے اٹھا کر رکھیں، اور پھر سجدے کے اندر کم از کم 3 مرتبہ تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کم از کم 3 مرتبہ پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے، اس کو ادا کریں۔ اور پھر سجدے میں ایک بات کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ سجدے کے اندر جو پیشانی ہے یہ زمین پر لگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناک کی ہڈی ہے اس کو بھی زمین پر لگنا چاہیے، اور یہ اس طرح زمین پر لگیں کہ ان کو زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ اگر آپ صوفے وغیرہ پر نماز پڑھیں گے یا بیڈ پر نماز پڑھتے ہیں اس طرح کہ نیچے جو چیز ہے جس پر آپ سجدہ کر رہے ہیں اگر وہ نرم ہے اور آپ اپنی پیشانی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے اندر اتنی نرمی ہے کہ آپ مزید دبائیں تو وہ اور دب جاتی ہے، تو اس طرح پھر بندے کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ سجدہ اس چیز پر کیا جائے کہ جس پر بندے کی جو پیشانی ہے وہ اچھی طرح سے جم جائے۔ اور مزید ایک بات کہ جس کا سجدے میں دھیان رکھنا بڑا انتہائی ضروری ہے، جس سے اکثر لوگ غافل نظر آتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں ان کو نماز پڑھتے ہوئے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ بندے اس مسئلے سے بالکل غافل ہیں۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر فرمایا گیا کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے، تو جو دونوں پاؤں ہیں ان کے اوپر سجدہ کیسے کرنا ہے، ان کا درست انداز میں سجدہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ یہ سجدے کی شرط ہے کہ جو دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں ان 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی جو ہے اس کا پیٹ یعنی کہ اس کے جو نیچے والی جگہ ہوتی ہے، جیسے یہ ہاتھ کی انگلیاں ہیں تو ان کا یہ جو نیچے والا حصہ ہے سجدے کے اندر بھی جب جائیں تو پاؤں ایسے مڑ کر اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ زمین پر لگنا یہ شرط ہے۔ 10 کی 10 انگلیاں جو ہیں ان کا جو پیٹ ہے انگلیاں ایسے موڑ کر کس طرح موڑی جائیں کہ جو ان کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہو جائے انگلیوں کا، تو اس طرح 10 کی 10 انگلیوں کے پیٹ کا ان کے نیچے والے حصے کا زمین پر لگنا یہ سنت ہے 10 کی 10 انگلیوں کا، اور کم از کم 6 انگلیوں کے پیٹ کا اس طرح مڑ کر زمین پر لگنا یہ واجب ہے۔ اگر اس طرح ہم اپنی انگلیوں کا جو پیٹ ہے جو نیچے والا حصہ ہے اس کو زمین پر نہیں لگائیں گے تو یہ ہمارا واجب رہ جائے گا۔ بعض اوقات نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس وقت ان کے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے نیچے والا حصہ نہیں بلکہ جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہی نیچے لگا ہوتا ہے، اور جو ان کا انگلیوں کا نیچے والا حصہ ہے جو پیٹ ہوتا ہے وہ اوپر کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یا بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی انگلیوں کا ایسے نوک جو ہے وہ زمین پر لگاتے ہیں، انگلیوں کو موڑ کر جو ان کا نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو زمین پر نہیں لگاتے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اپنا ٹائم بھی نکال لیا، سارا کچھ انتظام بھی کیا، اور ایک چھوٹے سے کام کی وجہ سے اگر ہماری نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو پھر اتنا کچھ کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے مسائل سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس کی نماز مقبول ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کم از کم جو اس کے مسائل ہیں، جو اس کے فرائض واجبات ہیں، ان کا دھیان رکھتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر ہم یہ امید کر سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔